پر آقا دو جہاں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرات سامعین، جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانیت کو بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اگرچہ اس آیت میں اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف ہے، لیکن اس آیت کے اندر ہماری مجموعی زندگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وَمَنْ زَارَ زَارَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاكَ شَاكَ اللَّهُ بِهِ، کہ وہ شخص جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو ایسے بغیر کسی وجہ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وَمَنْ زَارَ زَارَ اللَّهُ بِهِ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وَمَنْ شَاكَ شَاكَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ آدمی جو کسی مسلمان بھائی کو بغیر کسی وجہ کے کسی کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا تکلیف میں ڈالتا ہے، شاء اللہ بہ، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس آدمی کو مشقت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہے، امن و سکون والی زندگی وہ بسر کرے، تو ایک ہی اس بات کا اصول ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے، کسی کو ضرر نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب وہ کسی کو نقصان، تکلیف کسی بھی بارے میں نہیں پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو امن و سکون کے اندر رکھے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزازات دیے اور ایسے اعزازات سے نوازا کہ اکثر پیغمبروں کو وہ اعزازات نہیں دیے گئے۔ نبی علیہ السلام کو ایسا رعب دیا گیا کہ دشمن 1 مہینہ مسافت پر دور بھی ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا رعب اس کے دل پہ طاری ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں پر یہ نہیں تھا، وہ مخصوص گھروں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر جا کر ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ عیسائی یا یہودی، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ مسلمان اگر مسجد میں پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل یا ناممکن ہے تو ساری زمین سجدہ گاہ ہے، وہ کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، ایسی سنہری باتیں اور ایسی تعلیمات دی گئیں، اگرچہ وہ تعلیمات بالکل مختصر ہیں، لیکن ان تعلیمات کے اندر جامعیت اتنی ہے، ان تعلیمات کے اندر تزکیہ نفس اتنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیمات دی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کی نبوت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں، اور نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔
ان جوامع الکلم میں میں ایک حدیث کی تشریح آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ مفسرین نے اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے لا ضرر، کہ بغیر قصد کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، بغیر وجہ کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، وہ انسان ہو، وہ مسلمان ہو، حتیٰ کہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ لا ضرر، کسی کو بغیر وجہ کے نقصان نہ پہنچاؤ، ولا ضرار، اور نہ ہی ارادتاً کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ بغیر ارادے کے کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ بغیر ارادے کے اس طرح کہ اگر کسی شخص کے گھر کے اندر پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھر کے پودوں کو پانی دیتا ہے اور وہ پانی نیچے ہی نیچے ہمسائے کے مکان کو گرا رہا ہے، کمزور کر رہا ہے، اس کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں، تو یہ بغیر قصد کے نقصان ہے۔ اور یہ بھی نہ کرو کہ کہیں ہمسائے کا نقصان نہ ہو جائے، اگرچہ وہ اپنے پودوں کو فائدہ دے رہا ہے اور بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے لا ضرر، کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، خودکشی کی طرف نہ جائے، اپنا مال فضول خرچ نہ کرے جس سے اس کی معیشت تباہ ہو جائے، یا اپنے مال کو کہیں ایسے غلط کاموں کے اندر صرف نہ کر ڈالے کہ ہاتھ سے خالی ہو کر بیٹھ جائے۔ لا ضرر، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ولا ضرار، کسی اور کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے لا ضرر، کہ پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ کسی آدمی نے کچھ نہیں کہا اسی کو، لیکن خواہ دوسرے مسلمان بھائی کو جملوں کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے یا اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر، کہ وہ نقصان نہ پہنچائے، ولا ضرار۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچا دیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اتنا ہی نقصان پہنچاؤ جتنا اس نے پہنچایا ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے، اس کے بدلے میں زیادہ نقصان نہ پہنچایا جائے، ایک کے بدلے میں 2 نہ لگائی جائے۔ لیکن معاشرے کے اندر یہ ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے، اوباش لوگوں کا، دین سے دور لوگوں کا، اگر کوئی ایک سناتا ہے تو بدلے میں 2 سنائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہی مفہوم آپ کی بات کا کہ لا ضرر ولا ضرار، اتنا ہی نقصان پہنچاؤ اگر پہنچانا ہے، کسی کو اگر سبق سکھانا ہے جتنا اس نے پہنچایا ہے۔ لیکن اگر تم معاف کر دو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر جاؤ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اگر کسی کو معاف کر دیں کہ اس جیسا عمل بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر پہنچانا ہی ہے ولا ضرار، اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے جتنا کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ تو ان تینوں مفہوم کے اندر ہمیں یہ بات مل رہی ہے سیکھنے کو کہ کسی بھی مسلمان کو، یا کوئی انسان ہے اگرچہ مسلمان نہیں بھی ہے، یا جانور ہے، ذی روح ہے، کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور نبی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنی امت کو یہی درس دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ۔ اور معاشرے کو جمع کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں آپس میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لاخیہ، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا
یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ یعنی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میری زندگی کے اندر تکلیفیں اور دکھ نہ آئیں، میں امن و سکون والی زندگی گزارتا رہوں، پریشانیاں نہ آئیں، تو کسی دوسرے مسلمان کو بھی پریشان نہ کرے، کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کو تنگ نہ کرے، نہ اشارتاً تنگ کرے، نہ کنایتاً تنگ کرے، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے تنگ کرے، نہ زبان کے ذریعے تنگ کرے، نہ گالی کے ذریعے تنگ کرے، نہ تنہا تنگ کرے، نہ مجلس میں تنگ کرے، اور وہی کچھ پسند کرے اپنے مسلمان کے لیے۔ اگر وہ کامل مومن بننا چاہتا ہے، مکمل مسلمان بننا چاہتا ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح معاملات کو فروغ دے کہ جس سے محبت پیدا ہو، اور وہی پسند کرے جو چاہتا ہے کہ جو میری ذات کے لیے پسند ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص کامل مومن ہے۔ اور نبی اسلام کے پاس ایک صحابی آئے، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے یہ روایت لکھی ہے، اور آئے اور کہا، نبی اسلام نے ان سے کہا اگر کیا تو چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے، اللہ مجھے قیامت والے دن جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا تو پھر اپنے لیے جس طرح تو پسند کرتا ہے کہ جو میری زندگی کے اندر تجھے محبوب ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی معاملات کے اندر وہی پسند کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ جنت کا داخلہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اپنے بھائی کے لیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے، یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے جو ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اور یہی تعلیمات انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے نبی اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ایک پیغمبر بھیج، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی طرف ایک ایسا پیغمبر بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، جو آپس کے اندر نفرت اور بغض اور عداوت اور حسد ہے اس سے پاک کر دے، اور گناہوں سے ان کے دل کو پاک کر دے۔ ایسے پیغمبر کو بھیج۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کو جوامع الکلم عطا کیے، اور جوامع الکلم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی تعلیمات دی ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، نہ ارادتاً پہنچاؤ، نہ بغیر ارادے کے پہنچاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں پودوں کو پانی دینے سے ہمسائے کی دیوار بیٹھ رہی ہے، اس کا مکان کو نقصان ہو رہا ہے، میری دیوار اونچی کرنے سے ہمسائے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ہوا رک رہی ہے، یا اس کے گھر کے اندر دھوپ میں روک رہا ہوں، اپنی دیوار کو اونچا نہ کرو، لا ضرر ولا ضرار۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں درس دے رہی ہے۔ اور اگر ہمارے گھر کے باہر ہماری سیڑھیاں اتنی بن چکی ہیں، گلی پہلے ہی 8-9 فٹ کی ہے، گاڑی کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، تو سیڑھیوں کو اتنا لمبا کر دیا کہ آدھی گلی کو کور کر لیا، لا ضرر ولا ضرار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی تمہاری وجہ سے نقصان میں ہوتا ہے تو یہ تمہارا ایمان کا عمل نہیں ہے۔ اسلام کے دائرے میں تم رہو گے، لیکن ایمان کا عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم چاہو وہی اپنے لیے پسند کرنا، اور اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو، تب تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ اور اتنے سے عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کیے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت ہمیشہ اسی دلوں کے اوپر اترتی ہے جن دلوں کے اندر، جو دل آپس میں حسد، نفرت اور بغض سے پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ دل ہوتے ہیں، اللہ کی محبت انہی دلوں کے اوپر اترتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، کوئی دنیا کا غرض و کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا، صرف ایک مسلمان ہے، اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کاروبار کا مقصد ہے، نہ کوئی اور رشتہ ہے سوائے مسلمان کے رشتے کے، اسلام کے رشتے کے، کہ دونوں کو اسلام کے رشتے نے آپس میں اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ وہ ایک بھائی دوسرے کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جبرائیل، یہ میرے بندے کو ملنے کے لیے آیا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فرشتوں پہ اعلان کر دے اپنی جماعت میں کہ میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور تم فرشتوں تم سب بھی اس کے ساتھ محبت کرو، اور دنیا والوں پہ اعلان کر دے کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے مسلمان سے محبت کرتا ہے، اور تو اس طرح پھر انسان بھی اور مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنے کی وجہ سے اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو کسی آدمی کے ساتھ اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ نفرت اور نقصان پہنچانے کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو ایسے آدمی کو کبھی بھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپس کے اندر پیار و محبت، اتفاق اور جس قدر تعاون ہو، جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہی اس آدمی کے دل کے اندر مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کی محبت اتنی پاکیزہ ہے، اللہ کی محبت اتنی شان والی ہے کہ اس جیسی کوئی محبت نہیں ہے، اور وہ ایسے دلوں کے اندر نہیں آتی جن دلوں کے اندر نفرت، بغض اور حسد پر رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان من لسانہ ویدہ، اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رہتے ہیں، مامون رہتے ہیں۔ ایسا شخص کامل مسلمان اور مومن۔ اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے ہاتھ یا زبان کی وجہ سے، تو میرا مسلمان ہونا یہ کامل نہیں ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تم ہاتھ کے ساتھ کسی کو تنگ کرتے ہو، زبان کے ساتھ کسی کو تنگ کرتے ہو بغیر کسی وجہ کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایسا انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تعلیمات، یہ جوامع الکلم معاشرے کو آپس میں مضبوط کرنے کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اگر ان نبی علیہ السلام کے جوامع الکلم پر، آپ کی مختصر باتوں پر، جن کے اندر سمندر جیسی جامعیت چھپی ہوئی ہے، ان پر ہم عمل کر لیں تو آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کی تلخیاں یہ دور ہو سکتی ہیں، اور معاشرہ ایسے پھول کی طرح پروان چڑھ سکتا ہے جس کی خوشبو ہر سو پھیل رہی ہوتی ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان، اپنا آپ خود نقصان کرو۔ کاروبار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر جو دکاندار، جو کاروبار کرنے والے، بعض اوقات ان کو علم نہیں ہوتا، بعض اوقات علم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں وجوہات کی بنا پر ملاوٹ شدہ اشیاء لوگوں کے اندر فروخت کرنا، لا ضرر ولا ضرار، یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات تو دکاندار یہ بات کرتا ہے کہ ہم کیا کریں، پیچھے سے ہی مال ایسا آیا ہے، یہ اگر پیچھے سے ہی ایسا آیا ہے، اب تو تم اس کے مالک ہو، اگر اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے، تو یہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ ارادتاً اور نہ نقصان پہنچاؤ بغیر ارادے کے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بازار کے اندر نکلے، دکانیں تھیں غلے کی، ایک ڈھیر لگا ہوا تھا گندم کا۔ نبی علیہ السلام نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ ڈھیر کے اندر چلا گیا تو اندر سے گندم، وہ اس کے اندر پانی لگا ہوا تھا اور گیلی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس گندم کو باہر نکالا اور دکاندار سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اوپر سے تم نے یہ خشک رکھی ہوئی ہے،
اور اندر سے وزن بڑھانے کے لیے گندم کو نرم کیا ہوا ہے، گیلا کیا ہوا ہے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول بارش آئی تھی، اوپر سے سوکھ گئی ہے اور اندر سے ویسے ہی گیلی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو نکال کر اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنی گندم جو ہے وہ گیلی ہے اور اتنی خشک ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے ساری بات واضح ہو جائے۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا اور لوگوں کے اندر تکلیف اور نقصان پہنچانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بازار کے اندر جو لگی ہوئی ریڑیاں ہوتی ہیں، آگے آگے مال ستھرا ہے اور پیچھے سے اپنی طرف سے جو گند ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور دکاندار جو گاہک سیدھا سادہ ہے وہ سامنے کھڑا ہو کر وہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن دکاندار اپنی چالاکی کے ساتھ دکھاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، کہ مسلمان کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی صورت کے اندر بھی، نہ جان بوجھ کر اور نہ بغیر کسی ارادے کے، کسی صورت کے اندر بھی نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کہ بیچنے والا اپنے عیبوں کو نہ چھپائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک دھوکے کی ایک صورت ہے کہ ایک شخص کی کوئی چیز خراب ہو گئی، موبائل کے اندر کوئی نقص ہو گیا یا کوئی بھی مشینری خراب ہو گئی، اب اٹھا کر اس کو مارکیٹ لے جاتا ہے، اس کو پالش کر کے خوبصورت بنا کر ظاہراً بڑی چمک رہی ہوتی ہے لیکن اندر سے کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا جو عیب ہے تمہاری چیز کے اندر اس عیب کو واضح کر دے تاکہ جو لینے والا ہے اس کو معلوم ہو جائے۔ لیکن ہمارے ایمان کی اور ہمارے اسلام کی یہ صورتحال ہے، اتنے کمزور ہیں ہم کہ ہم اس نقص کو چھپا چھپا کر مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ اس عیب کو، اس جو بھی نقصان ہے جو خراب ہو چکی ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات جب لینے والا اگر پوچھ لیتا ہے کہ بتا دو کہ یہ صحیح ہے، جی بالکل صحیح ہے جی آپ کے سامنے، پھر بھی نہیں بتایا جاتا اور دوہرا جرم کیا جاتا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ارادتاً نقصان پہنچاؤ اور نہ بغیر ارادے کے کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اور کاروبار کے اندر تیسری بڑی بات کہ جب کوئی سامان بولی لگا کر بیچا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آڑتیوں کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال کی جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر بولی لگا رہے ہوتے ہیں اور عام خریدار کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی صورت میں نقصان نہ پہنچایا جائے، جو اصل قیمت ہے اسی اصل قیمت پر اس کو فروخت کر دیا جائے۔ اور یہی عین ایمان اور انسان کا اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر بسایا ہوا ہے۔ اور پھر اس چوتھی بات کہ کسی چیز کی قیمت کو بہت کم لگا دینا۔ بعض اوقات کوئی انسان مجبور اپنی چیز کو لے کر مارکیٹ کے اندر گیا ہے تاکہ میں فروخت کر کے اپنی اصل ضرورت کو پورا کر سکوں، لیکن کچھ لوگ مل کر مارکیٹ والوں نے اپنی یہ صلاح مشورہ کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اتنا ہی لگنا ہے، اور وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے آتے ہیں آپ پوری مارکیٹ کا چکر لگا لو، اس سے زیادہ لگ جائے تو میرے پاس لے آنا۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپس میں یہ مشورہ ہوتا ہے، یہ صلاح ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چیز کی قیمت جو اصل ہے اس سے کم اس کو نہ دو، اگر مجبوری کے ساتھ آ گیا ہے خیر خواہی کے ساتھ بہتری کے ساتھ اس کو اس کی اصل قیمت لوٹا دو۔ یہ نہ ہو اگر تم نے ان کی اصل قیمت جو اس چیز کی اصل قیمت ہے وہ اگر ادا نہ کی تو یہ خیر خواہی نہیں بلکہ بد خواہی ہے۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا۔ اگر تو بھی یہ بات کرتا ہے کہ میں بھی اگر مارکیٹ کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے جاؤں مجھے بھی صحیح ریٹ پر مل جائے تو تم بھی خود جا کر بھی پھر ایسے ریٹ پر فروخت کرو اور ایسے ریٹ کے ساتھ خریدو جو اصل ریٹ اس چیز کا مقرر۔ کسی صورت کے اندر بھی انسان یہ تو چاہتا ہے کہ میں جب اپنی چیز بیچوں تو بڑی مہنگی بیچوں، جب کوئی مجبور انسان اپنی بیچنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ آدھی قیمت میں مجھے مل جائے۔ یہ بدخواہی ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے کچھ پسند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کبھی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے تو بہتری پسند کرے اور دوسرے مسلمان کے لیے بہتری پسند نہ کرے۔ یہ فرق اسلام نے نہیں دیا، یہ ہمارا نفس ہے، جس نفس کے اندر مال کی محبت نے ہمیں اس قدر اسلام سے اور ایمان سے کمزور کر دیا ہے، اور اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل سے نکلتی چلی جاتی ہے۔
لا ضرر ولا ضرار۔ ایک اور چیز کہ کسی مال کو سٹور کر دینا، مال مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے، لوگوں نے اس نیت سے خرید لیا ہے، کسی تاجر نے اتنا لے لیا ہے، اب اپنے گوداموں کے اندر سٹور کر رہا ہے تاکہ میں اگلے سیزن سے پہلے پہلے جب چیز ختم ہو جائے اس کو میں مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گناہ گار آدمی ہے وہی چیز کو سٹور کر کے اس نیت کے ساتھ سٹور کرتا ہے کہ میں اس کو مہنگے داموں بیچوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ گار انسان ہی بس یہ کام کر سکتا ہے، نیک مسلمان یہ کام نہیں کرتا۔ ہاں اگر اس نیت کے ساتھ سٹور کیا جائے کہ چیز زیادہ آ گئی ہے اور خراب نہ ہو جائے تاکہ مارکیٹ کے اندر ایک تسلسل برقرار رہے تو پھر تو درست ہے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ سٹور کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا اور مہنگے داموں مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں گا، تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ جان بوجھ کر نقصان پہنچاؤ نہ بغیر ارادے کے نقصان پہنچاؤ۔ جو مسلمانوں کے ساتھ بہتری ہے، خیر خواہی کا معاملہ ہے، اس کو اختیار کرو، اللہ بھی پھر تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ لیکن جو شخص مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی جیبیں صاف کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ زَارَ زَارَ اللَّهُ بِهِ، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے جب اپنا مال سٹور شدہ پھر مارکیٹ میں لا کر مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، پھر ایسا موسم بھی آتا ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ کبھی کبھار پھر ایسا نقصان ہوتا ہے کہ وہ تاجر سنبھل بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج یہ بعض اوقات پیٹرول کیوں مہنگا ہو جاتا ہے، اچانک 200 250 تک یہ لوگ روک لیتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو بوتلوں میں پیٹرول بھر بھر کر بٹھا دیتے ہیں کہ جاؤ بیچو، وہ بلیک میں پھر جو 100 روپے کی چیز ہے اس کو 200 250 تک فروخت کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریٹ کو بڑھانے کے لیے۔ یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے، یہ مومن کا عمل نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری اور اسلام سے نکلتے ہوئے ایک انسان کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا ہے کہ جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے آسانی پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی آسانی کا رستہ ڈھونڈو۔ اگر تم دوسروں کے لیے مشکل ڈھونڈتے ہو تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ مشکلات کے ساتھ ہی پیش آئے گا۔ اور لا ضرر ولا ضرار، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ایک منافقین نے جن کا سرغنہ ابو عامر تھا، جس نے غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھا کھودا ہوا تھا، نبی علیہ السلام اس گڑھے میں گر گئے تھے، آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اب یہ ایسا منافق آدمی، نبی علیہ السلام اور مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھنے والا، خود تو روم کے ملک کے اندر چلا گیا، وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتا، اپنے کچھ لوگوں کو تیار کر لیا اور کہنے لگا کہ تم مسجد بنا لو مدینہ کے اندر۔ حالانکہ مسجد پہلے بنی ہوئی تھی، مسجد قباء اللہ کے رسول نے بنائی ہوئی تھی، وہاں مسلمان نماز پڑھتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اب انہوں نے اپنی مسجد بنانی شروع کر دی، منافقین نے۔ ظاہراً تو یہ مسلمان تھے لیکن دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسجد اس لیے بنائی تاکہ وہاں ہم بیٹھ کر، ہمارے ہی سازشی لوگ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر سکیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہم کرتے رہیں۔ مسجد بنا لی، اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ آئیں اور آ کر ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، پہلی نماز آپ پڑھیں تاکہ مسجد کے اندر برکت اتر جائے اور ہم پھر بعد میں نمازیں شروع کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بنائی کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ قباء مسجد دور ہے، بعض اوقات ہم سفر سے آتے ہیں وہاں جا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے کہا اپنے محلے کے اندر ہی کام کر لیں۔ یہ منافقین کا طریقہ کار ہے، ہمیشہ وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے میں کوئی نہ کوئی بہانے لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی سردی آ گئی ہے، اب کیسے صبح اٹھیں، کیسے وضو کریں، گرمی کا موسم آ گیا ہے تو کیسے مسجد میں گرمی کے اندر جائیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ بہانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دین اسلام پر مضبوطی سے عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے مسجد بنائی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیا کریں گے وہاں پر۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نماز
پڑھ لینا، لیکن میں واپسی پر تبوک سے واپسی پر آ کر افتتاح کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام واپسی پر افتتاح کے لیے جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا اور کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے اللہ کے پیغمبر، وہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مسجد ضرار ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو ضرار پہنچانے کے لیے مسجد بنائی ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد کے اندر نہ جائیے جو مسجد بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دے، آپس میں محبت کو ختم کر دے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر محلے کے اندر مسجدیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے بارے میں بھی کوئی لچک نہیں دکھائی، کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ اگر میرا گھر بنایا ہے تو اللہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس مسجد کے اندر نہیں جانا جس کی بنیاد ہی اختلاف پر مبنی ہو، جس کی بنیاد ہی تقویٰ سے دور ہو، آپ وہاں نہ جائیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے صحابہ مالک بن دخشم اور ایک اور صحابی کو لکڑیاں جلا کر دے دیں اور کہا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو اور آگ لگا دو اس مسجد کو جس کی بنیاد اس لیے بنائی گئی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکے، مسلمانوں کو دکھ پہنچا سکے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ گئے، اس مسجد ضرار کو گرا کر آگ لگا دی، اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ہر وہ عمل جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہو، اگرچہ وہ عبادت پر مبنی کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی عبادت بھی وہ پسند نہیں ہے جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے عبادت کی جائے، اللہ کو وہ نیکی بھی پسند نہیں ہے جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح کا عمل کیا جائے۔ اس لیے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا، ہر معاملے کے اندر جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، جو بھی اس کا حق ہے، اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھیں کہ میں اپنے ہمسایوں کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ ہمسائے کا حق اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ انسان کے عین ایمان کے اندر شامل ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان ارادتاً نہ پہنچاؤ، کسی کو نقصان بغیر ارادے کے نہ پہنچاؤ، یا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب ایک اور بہت بڑی صورت لا ضرر ولا ضرار کی کہ جو شخص سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، اور جب اس گندی بو کو اپنے منہ میں لے کر کسی پاکیزہ مسلمان کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ۔ عبادت کے اندر بھی اللہ نے مسلمانوں کو سہل دیا ہے، آسانی دی ہے کہ عبادت کے اندر بھی وہ یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا بیمار ہے، اس کو عبادت کرنے کے اندر اگر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے یا نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ وہ اپنا نقصان نہ کرے۔ اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں نماز پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، اور اگر مسجد میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتا گھر کے اندر ہی پڑھ لے۔ اگر وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، طہارت بھی اختیار نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ جس حالت کے اندر ہے اللہ کی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کی اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اللہ نے کتنی آسانی دی ہے کہ مسلمان میری عبادت کی وجہ سے اپنا نقصان نہ کرے اور نہ آپس کے اندر کسی کا نقصان کرے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنا نقصان کرو نہ کسی کا نقصان کرو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ ارادتاً کسی کا نقصان کرو نہ بغیر ارادے کے کسی کا نقصان کرو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ پہل کرو نقصان کرنے کے اندر، نہ زیادہ نقصان پہنچاؤ کسی کو جس نے اگر کسی نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات اتنی جامع ہے کہ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ہی کافی ہے کہ انسان اگر اس کو یاد کر لے، اپنی زندگی پہ اپلائی کر لے، اپنی زندگی پہ لاگو کر لے۔ آج گھر کا کوڑا اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا جاتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کسی صورت کے اندر بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھی نقصان کو جائز نہیں سمجھا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر، غم کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، دن رات کے وقت آتش بازی اور ڈھول کی تان پر مسلمانوں کے سکون کو جو برباد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی نیتوں کو جو برباد کیا جاتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کسی بھی صورت کا نقصان جو معاشرے کے اندر ہم پہنچا سکتے ہیں اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی کے اندر ہی انسان کا ایمان کامل ہے، اگر وہ نہیں کرتا ایسا تو اس کا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔